وہ حاکم گیا بادشاہ کے پاس، کہنے لگا بادشاہ جیل میں ایک ایسے بزرگ ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسا سچا، ایسا پاک باز، ایسا شریف النفس انسان نہیں دیکھا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں بادشاہ کے خواب کو بھی جانتا ہوں اور خواب کی تعبیر کو بھی جانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا؟ وہ جیل کے حاکم نے کہا جی ہاں، اور بادشاہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ نہیں جانتا تو پھر روئے زمین پر کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ وہ اتنا علم والا اور ایسا دانا آدمی ہے کہ میرا یہ یقین ہے کہ وہ جانتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے پھر اس کو قید میں کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ اس کو رہا کرو اور بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ میرے دربار میں لاؤ، اور وہ جو 40 اندر ہوئے ہیں نا حرام کی کھانے والے مفت گھورے، ان کو بھی بلاؤ تاکہ پتہ چلے ان کو کہ وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تعبیر جانتے ہیں اور ہم غیب کی خبریں جانتے ہیں، اور وہ ان کو بھی اصل حقیقت کا پتہ چلے، بعد میں ان کو سزا وزا دیں گے۔ تو لاؤ اس کو بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ رہا کر دو اس کو۔ اچھی بات، لیجیے صاحب، حضرت صاحب کے لیے رہائی کا حکم آ گیا، بادشاہ نے شاہی گھوڑا بھیجا اور بڑی شان و شوکت سے اور عزت و احترام سے آپ کو بلایا، آپ جیل سے نکلے تشریف لائے۔ جب بادشاہ کے محل کے قریب آئے جہاں بادشاہ بیٹھتا تھا تو دروازے کے پاس آئے تو دربانوں نے کہا کہ جناب پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ اندر جائیں گے تو آپ نے بادشاہ کو سجدہ کرنا ہے، یہ بادشاہ کے دربار کے آداب میں سے سجدہ کرنا ہے۔ جب آپ سجدے میں گریں گے بادشاہ حکم دے گا کہ ان کو اٹھاؤ تو پھر آپ کو اٹھایا جائے، پھر جہاں بادشاہ آپ کو بیٹھنے کا حکم دے گا وہاں آپ بیٹھیں۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا، اور میں بادشاہ کو سجدہ کروں؟ یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اس کو ضرورت ہے تو اپنا خواب اور اس کی تعبیر سن لے، نہیں تو میں واپس جیل جانے کے لیے تیار ہوں مگر بادشاہ کو سجدہ نہیں کروں۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ نبی تو خود شرک کو اور تمام برائیوں کو مٹانے کے لیے آتا ہے، تو وہ خود کیسے ایک ظالم اور جابر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے؟ وہ تو آتا ہی اس لیے ہے کہ جو لوگ غیروں کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں ان کو خدا کے سامنے جھکا دے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ درباری کہنے لگے دیکھو اس نے انکار کر دیا ہے، اور جس وقت بادشاہ کو پتا چلا نا اس نے پہلا حکم یہ دینا ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ لیکن ان کو کہنا پڑا کہ صاحب ہم نے بہت کوشش کی ہے، بڑا سمجھایا ہے، وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ویسے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی خواب بھی نہیں جانتا اور خواب کی تعبیر بھی نہیں جانتا، تو اگر آپ کہیں تو پھر اس کو واپس کر دیں۔ وہ کہتے ہیں میں واپس جیل جانے کے لیے تیار ہوں، قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، مگر میں بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکاؤں، سجدہ نہیں کروں۔ بادشاہ چونکہ پریشان تھا اور اس کو خواب اور خواب کی تعبیر سننی تھی، اس نے کہا چلو اس کو کہو سجدہ نہ کرے، آ جائے، نہیں کرتا تو نہ سی، بلاؤ اس کو، کیونکہ ہم اپنا خواب اور خواب کی تعبیر سننا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ حضرت صاحب بڑی شان و شوکت سے دربار میں داخل ہوئے۔ یاد رکھو یہ اللہ والے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں مگر جابروں اور ظالموں کے سامنے اکڑتے ہیں، ان کے سامنے یہ کبھی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اندر داخل ہوئے، بادشاہ نے اٹھ کر آپ کا استقبال کیا۔ یہ خدا داد روب و جلال تھا، ایسا بادشاہ پر روب پڑا، ایسا
اثر پڑا کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بلکہ تخت سے نیچے اتر کر آپ کا استقبال کیا، ہاتھ ملایا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بیٹھنے کی جگہ پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ اور بادشاہ نے پہلا سوال یہ کر دیا کہ صاحب آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب سارے درباری لگے ایک دوسرے کو دیکھنے کہ اب اس کی موت آئی ہے، کیونکہ اس نے کہنا ہے کہ میں سجدہ نہیں کرتا، اور بادشاہ ہے بڑی ٹیڑھی کھوپڑی کا، اس نے فوراً غصے میں آ کے حکم دینا ہے اس کو قتل کر دو۔ تو دیکھو میں تمہیں بتاؤں تبلیغ کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، تبلیغ کرنے کا کس کو حق ہے، تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے۔ اب وہاں اگر قرآن کی آیت پڑھی جاتی، حدیث پڑھی جاتی، تو اس کو قرآن حدیث سے کیا، وہ تو منکر ہے اور ہے بڑا جابر، روئے زمین پر حکومت ہے، سراپا غرور اور سراپا تکبر ہے وہ۔ تو دیکھو حضرت صاحب کا انداز، کوئی ہمارے جیسا ہوتا یا آج کل کا تبلیغیہ ہوتا تو کہتے شرک ہے، انہیں آخنا جی شرک ہے، مارو یہ گرد شرک ہے، ان کی پتا شرک کی ہوں ہے۔ تو حضرت صاحب کا ذرا انداز تبلیغ دیکھیے، آپ نے بڑے سکون سے فرمایا بادشاہ میں نے تجھے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ سجدہ کرنے میں میرا نقصان بھی تھا، تیرا نقصان بھی تھا، اور اب جو میں نے تجھے سجدہ نہیں نہ کیا تو تیرا بھی فائدہ ہوا، میرا بھی فائدہ ہوا۔ دیکھو نا یہ بات کرنے کا طریقہ ہے کہ یہ بات آگے بڑھائے، ایک دم غصے میں نہ آئے۔ بادشاہ کہنے لگا میرا کیا نقصان تھا، مجھے تو لوگ روز سجدہ کرتے، سینکڑوں ہزاروں لوگ سجدہ کرتے، میرا کبھی ایک پائی کا نقصان نہیں ہوا، تو اگر سجدہ کر دیتا تو کیا نقصان ہوتا، اور اب فائدہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا بادشاہ سن، بادشاہ اس وقت روئے زمین پر ایک میں شخص ہوں جس کو تیرے خواب کا بھی علم ہے اور تیرے خواب کی تعبیر کا بھی علم، اور یہ جو میرے پاس علم ہے یہ میرا اپنا ذاتی علم نہیں، میرا ایک خدا ہے، میرا ایک مالک ہے، میرا ایک معبود برحق ہے، اس نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے، اور اس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر تو نے کسی اور کو سجدہ کیا تو یہ علم سلب کر لوں گا۔ تو بادشاہ میں نے تجھے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں سجدہ کرتا تو میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جاتا اور وہ مجھ سے علم چھین لیتا، اور جب وہ مجھ سے علم چھین لیتا تو پھر تجھے خواب اور خواب کی تعبیر کون بتاتا، تو ساری عمر پریشانی میں ہی مبتلا رہتا۔ اور اب جو میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا تو میرا وہ مالک، میرا وہ معبود مجھ پر خوش ہے اور اس کا دیا ہوا علم میرے پاس ہے، ابھی میں تجھے خواب اور خواب کی تعبیر بتاؤں گا، تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو سجدہ کرنے میں میرا نقصان بھی تھا، تیرا نقصان بھی تھا، اور نہ کرنے میں میرا فائدہ بھی ہے، تیرا فائدہ بھی ہوا۔ بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ نے جو مجھے سجدہ نہیں کیا تو بہت ہی اچھا کیا ہے۔ دیکھیے یہ وہی بادشاہ ہے جس کا حکم تھا کہ جو سجدہ نہ کرے اس کو قتل کر دو، اب یہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو سجدہ نہیں کیا تو بہت اچھا کیا۔ یہ انداز ہے تبلیغ کرنے کا، اس طرح تبلیغ کرنی چاہیے، اس کو تبلیغ کرنی چاہیے جس کو اتنی حکمت ہو۔ اور آج کل بھی لوگ تبلیغ کرتے ہیں، گلیوں میں نکل پڑتے، ہر نتھو فتو کو پکڑ لیا، چل بھائی تبلیغ کر، نام لکھا، اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تیرے گھر میں کوئی جوان بچیاں تو نہیں ہیں، تو اگر گھر سے چند روز باہر چلا جائے تو پیچھے گھر کی رکھوالی نگرانی کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی چند دن تیرے گھر والے کھا پی سکتے ہیں، اتنا تیرے پاس کچھ ہے نہیں؟ نہ لکھا جلدی جلدی ہیں۔ ارے خدا کے بندو، تبلیغ کرنے کا حق اس کو ہے جو عالم دین ہو، جس کو علم نہیں اس کو تبلیغ کرنے کا حق نہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ کہ جو ڈاکٹر نہیں ہے، جس نے کسی میڈیکل کالج سے ڈاکٹری نہیں پڑھی تجربتاً اور سند حاصل نہیں کی،
کیا اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ڈسپینسری کھول لے یا کلینک کھول کے لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے؟ دیکھو نا، اردو میں حکمت کی کتابیں ملتی ہیں، اصل حکمت کی کتابیں عربی میں ہیں یا فارسی میں؟ اردو میں ترجمے ہو گئے۔ تو کوئی بازار سے حکمت کی کتاب ترجمے والی لے آئے اور اس کو دیکھ کر حکیم بن بیٹھے اور لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بڑا مشہور قول ہے، نیم حکیم خطرہ جان۔ ایسی گولی دے گا نہ مرد رہے گا نہ مریض ہے۔ تو جب ایک اناڑی ڈاکٹر سے، ایک اناڑی حکیم سے آپ اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں کرواتے تو جو جاہل ہیں، سند یافتہ نہیں ہیں، اناڑی ہیں، ان سے آپ اپنی ایمانی معاملات میں مشورے لیں یا ان سے پوچھیں یا ان کی باتوں پر عمل کریں تو یہ سراسر ہلاکت نہیں ہے تو اور کیا؟ اور نتو فتو کو کہتے ہیں چل بھی تبلیغ کر دیں، جس کو یہ نہیں پتا اسلام کے ارکان کتنے، ان کو تبلیغ کرنا جائز نہیں۔ تبلیغ کرنے کا حق اس کو ہے جو عالم دین ہو ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، کوئی مسلمان تبلیغ کی مخالفت نہیں کرتا، مگر ان کا مقصد تبلیغ کرنا نہیں، لوگوں کو بدعقیدہ بنانا ہے، لوگوں کو سنیت سے ہٹانا ہے۔ یہ ایک انداز ہے لوگوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے۔ خیر، یہ ضمناً بات آ گئی۔ دیکھیے، وہ بادشاہ جو سجدہ نہ کرنے والوں کو قتل کروا دیتا تھا، وہ کہتا ہے صاحب آپ نے جو مجھے سجدہ نہیں کیا بہت اچھا کیا۔ دیکھا نا، یہ انداز ہے تبلیغ کرنے۔ اب بادشاہ کہنے لگا کہ جلدی کیجئے، مجھے بتائیے کہ میرا خواب کیا ہے اور میرے خواب کی تعبیر کیا، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ، تو نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک بت ہے جس کے پیر تو زمین پر ہیں اور سر اس کا آسمان کو لگا ہوا نظر آتا ہے، بہت بڑا بت ہے، اور پیر اس کے مٹی کے ہیں اور پنڈلیاں اس کی لوہے کی ہیں، رانے اس کی پیتل کی ہیں اور پیٹ اس کا تانبے کا ہے اور سینہ اس کا، سینہ جو ہے اس کا وہ چاندی کا ہے اور سر اور منہ جو ہے وہ سونے کا ہے۔ تو حیران ہو رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا بت ہے اور اتنا بھاری بت ہے اور پیر مٹی کے ہیں، یعنی پیر جو ہیں ان میں مضبوطی نہیں ہے مگر کھڑا ہوا ہے۔ تو حیران ہو رہا ہے کہ یہ کس کا بت ہے، کیسا بت ہے یہ، رنگ برنگا، اور اتنا بڑا بت ہے اور پیر بالکل مٹی کے ہیں اور اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو ابھی اس بت کو دیکھ رہا ہے کہ اچانک آسمان سے ایک پتھر گرا، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے گرایا، تو وہ پتھر جو اس بت کے سر پر لگا تو وہ سارا بت چکنا چور ہو گیا، سونا چاندی لوہا مٹی وغیرہ سب آپس میں مل گئے اور بت کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو حیران ہے کہ یہ بت کیا تھا، اور پھر یہ آسمان سے جو پتھر گرا یہ پتھر کیا تھا جس نے بت کو چکنا چور کر دیا، اور پھر تیری آنکھ کھل گئی۔ جیسے مولانا نے تقریر میں ایک جملہ فرمایا تھا، مجھے ہنسی میری رکی نہیں، کہ وہ خواب میں ہارون رشید نے جب دیکھا تو فرشتوں نے 2-4 تھپڑ مارے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بڑی مشکل سے ہنسی روکی، یہ جگانے کا طریقہ بڑا اچھا کہ فرشتوں نے 2-4 تھپڑ مارے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ تو ادھر بھی درود شریف پڑھ لو ایک بار۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ، پہلے تو بت کو ہی دیکھ کر بڑا حیران تھا، اور پھر جب پتھر گرا تو وہ چکنا چور ہو گیا، اور جب چکنا چور ہو گیا تو تیری آنکھ کھل گئی، یہ تو نے خواب دیکھا۔ بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سارے درباریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اگر کوئی میرا خدا ہوتا تو میں اس خدا کی قسم کھا کے کہتا
کہ میرے دیکھنے میں اور ان کے بیان کرنے میں اس بال کے برابر بھی فرق نہیں، بالکل میں نے یہی دیکھا، ذرہ برابر فرق ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، بادشاہ خواب دیکھتا ہے اپنے محل میں سویا ہوا، اور پیغمبر جیل میں ہے اور وہ اس کے خواب کو دیکھ رہا، پھر بھی لوگ کہتے ہیں ان کو علم نہیں ہے۔ اب اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ نبی کے معنی ہی ہیں غیب کی خبر دینے والا، پوشیدہ خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں، اور اس حقیقت کو کافر بھی سمجھتے تھے۔ یہاں ضمناً ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ابو جہل ایک دن اپنے گھر میں بیٹھ کر نا چند کینکریاں لے کر اسی طرح مٹھی باندھ کر کے نا تو ادھر ادھر سے دیکھا کہ نظر تو نہیں کوئی آتی، اور حضور کے پاس آ گیا، کہنے لگا اگر تو اللہ کا سچا رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے انداز میں پیش کیا، ویسے یہ حدیث خصائص کبریٰ شریف میں موجود ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ گر رسولی چیست در دستم نہاں، چون خبر داری ز راز آسمان۔ ابو جہل کہنے لگا گر رسولی، اگر تو رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا چیز پوشیدہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ابو جہل بھی اس حقیقت کو جانتا تھا کہ جو رسول ہوتا ہے اس کو پوشیدہ چیزوں کا بھی علم ہوتا ہے، وہ غیب اس کے لیے غیب نہیں ہوتا بلکہ شہادت ہوتا ہے، اس کی نگاہ پردوں کے اندر تک جاتی ہے اور وہ نہاں اور پوشیدہ چیزوں کو بھی دیکھتی۔ اسی لیے تو اس نے کہا اگر تو رسول ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا چیز۔ حضور نے فرمایا ابو جہل تو ایک بات کا مطالبہ کر رہا ہے، ہم دو کر کے دکھائیں گے، ہم بتائیں گے تیری مٹھی میں کیا ہے، اور جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی کہ ہم کون ہیں۔ چنانچہ حضور نے فرما دیا کہ تیری مٹھی میں 6 ٹکڑے ہیں پتھر کے۔ گفت شش پارا حجر در دست تست، اور بشنو از ہر یک تو تسبیح درست۔ فرما تیری مٹھی میں پتھر کے 6 ٹکڑے، میں نے بتا دیا کہ پتھر کے ٹکڑے ہیں بھی 6۔ اب تو سن لے کہ یہ پتھر کے ٹکڑے کس طرح اللہ کی حمد و ثنا اور کس طرح اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کے گیت گاتے۔ چنانچہ سرکار نے جب فرمایا تو ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں نے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل نے وہ سنگ ریزے زمین پر پھینک دیے اور کہنے لگا محمد جیسا دنیا میں جادوگر کوئی نہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نہ بات۔ خیر یہ ضمناً بات آ گئی۔ میرے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو، خواب بادشاہ نے دیکھا، اپنے محل میں سوئے ہوئے دیکھا۔ ذرا سوچو، میرے تمہارے سامنے کوئی شخص سو رہا ہو اور وہ کچھ دیکھ رہا ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے؟ تو بڑے سے بڑا علامہ ہو، فلسفی ہو، منطقی ہو، اس کو پوچھو کہ کیا کہا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ نہیں دیکھ سکتے آپ، نہیں آپ معلوم کر سکتے، مگر اللہ والوں کی شان اور ہے۔ جیسے مولانا نے فرمایا نا، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے بات فرما رہے تھے، تو مجمع میں لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک شخص اونگ رہا تھا، جس نے یہ بڑا عاشق آدمی جی، میں جب سے کراچی میں آیا ہوں یہ ہمیشہ میرا آواز سننے آتا ہے اور میں ایسا ہی اس کو دیکھتا ہوں۔ میں اس وقت بچہ سا تھا، بوڑھا ہو گیا، اسی طرح کا ہی ہے اور آندا بھی ہے، روز دور دور آتا ہے، اور بعض مرتبہ اس بیچارے کو سواری نہیں ملتی، پیدل چل کے جاتا ہے، کتنے کتنے میل یہ پیدل سفر کرتا ہے۔ تھے تو ایک آدمی مجمع میں بیٹھا ہوا ہوں گرا،
غوث اعظم ممبر سے نیچے اترے، اس اورنگنے والے کے پاس جا کر ادب سے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر۔ لوگ حیران، بھی یہ ستا پہ ہے، یہ سویا ہوا ہے، اور غوث اعظم ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہوئے جیسے مرید پیر کے سامنے کھڑا ہوتا۔ عجیب بات، وعد چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اتر آئے اور ایک اونگنے اور سونے والے کے پاس آ کر دست بستہ کھڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس اونگنے والے کی جو آنکھ کھلی نا، تو اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب پاس کھڑے ہیں، تو وہ حضرت صاحب کو دیکھ کے مسکرایا، آپ اس کو دیکھ کے مسکرائے، اور پھر غوث اعظم آ کر ممبر پر بیٹھ گئے اور وعظ فرمانا شروع کر دی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو خاص لوگوں نے عرض کیا، حضرت وہ تو سو رہا تھا اور آپ اس کے پاس دست بستہ جا کر کھڑے ہو گئے، تو یہ کیا بات تھی؟ فرمایا، ہاں بھائی وہ تو سو رہا تھا مگر اس کی قسمت جاگ رہی تھی۔ وہ تو سو رہا تھا مگر اس کی قسمت جاگ رہی تھی۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس سونے کی حالت میں حضور کی زیارت کر رہا تھا۔ غوث اعظم نے فرمایا وہ تو خواب میں سرکار کی زیارت کر رہا تھا اور میں اس کے پاس کھڑا ہوا بیداری میں سرکار کو دیکھ رہا تھا۔ تو دیکھیے اللہ، دیکھیے رہنے والی قوموں کا بت تجھے دکھایا گیا ہے۔ یہ قومیں ہیں جو اس زمین پر رہتی، اور ان ساری قوموں کو ایک بت کی شکل میں تجھے دکھایا گیا ہے کہ گویا ان کی حیثیت ایک بت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جو بت کے پیر مٹی کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض قومیں غریب ہیں، ان کے پاس مال نہیں، ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے مٹی ہوتی ہے، جیسے مٹی کی کوئی قدر و قیمت یا زیادہ قیمت نہیں ہوتی۔ ایک ٹرک مٹی کا ہم منگوائیں تو 30-40 روپے میں مل جاتا، تو اس طرح ان کی حیثیت مٹی کی سی ہے، قیمت کے لحاظ سے بھی، اور ویسے بھی وہ کمزور ہیں، چونکہ ان کے پاس مال نہیں، طاقت نہیں، تو وہ کمزور ہیں۔ بعض قوموں کی حیثیت ایسی ہے جیسے لوہا، لوہے کی طرح بڑی سخت ہے، اور یہ بھی اس کی تعبیر ہے کہ ان کا رنگ بالکل کالا ہے جیسے لوہے کا ہوتا ہے۔ اور جو قومیں تانبے اور پیتل کی رنگ میں ہیں وہ سرخ قسم کی قومیں ہیں، سرخ رنگ کی، اور ان کی حیثیت قیمت کے لحاظ سے بھی ایسی ہے جیسے مٹی لوہے کے مقابلے میں تانبے پیتل کی قیمت کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور ان کے رنگ بھی ایسے ہیں۔ اور بعض قومیں ایسی ہیں جن کے رنگ بڑے سفید ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے سرخ رنگ ہیں، اور جس طرح چاندی اور سونے کی قیمت میں تفاوت ہے، اس طرح مالدار ہونے کی وجہ سے بھی ان میں تفاوت ہے، یعنی کسی کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کوئی قوم غریب ہے، کوئی مالدار ہے، اور کوئی قوم چھوٹی حیثیت رکھتی ہے، کوئی زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ تو تجھے ان ساری قوموں کا ایک بت دکھایا گیا ہے کہ تو سمجھ لے کہ یہ گویا ایک بت ہے۔ بت ہے تو دیکھنے میں بڑا، لیکن اس کے پیر کوئی نہیں ہے، پیر بڑے کمزور ہیں، پیر اس کے بڑے کمزور ہیں، اور اوپر سے جو پتھر گرا ہے تو یہ پتھر ہے نبی آخر الزمان احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سچا دین اسلام لے کر تشریف لائیں گے تو وہ اس بت کے سر پر اس طرح آ کر لگیں گے جیسے پتھر لگا تو نے دیکھا ہے، اور جیسے پتھر نے اس بت کو چکنا چور کر دیا، اللہ کا نبی آخر الزمان تشریف لا کر بھی بتوں کے، اس دنیا کے قوموں کے بت کو چکنا چور کر دیں گے اور سب کو برابر کر دیں گے۔ ان کے زمانے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مالدار ہے یا غریب ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ گورا ہے یا کالا ہے، وہ سب کو ایک ہی صف میں کھڑے کر دیں گے۔ ان کے زمانے میں اچھا ہاتھوں کاری دیا تھا۔ پھر اس نے کیا کیا، بادشاہ نے اسی مجمع میں اعلان کیا کہ میں ان کو اپنا مشیر مقرر کرتا ہوں،
یہ میرے خاص مشیر ہوں گے، مشیر خاص، کیونکہ یہ اتنے عالم ہیں، اتنے مدبر ہیں۔ لوگ تو آپ کو بہت بڑا بزرگ مانتے تھے، لوگوں نے آپ کو تخت پر بٹھا دیا۔ جب آپ تخت پر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بادشاہی بھی عطا فرما دی۔ پھر آپ نے خدا ترسی کے طریقے پر حکومت کی، لوگوں کو عدل و انصاف ملا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے